کیونکہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں ہم تو اپنے طالب علمی کے دور میں ان چیزوں سے محروم رہے، لیکن وقت کی نزاکت کو جانتے ہوئے ہم نے اس چیز کی شروعات کی کہ ہم قوم و ملت کے ان نونہالان کو اس چیز سے محروم رہنے نہ دیں۔ آج کے اس دور میں ہم نے سمجھا ہے کہ شاید بچے کا اچھا پہننا، بچے کو اچھا کھانا کھلانا یا انہیں اچھی گاڑی میں چلانا شاید یہ اس کے لیے کافی ہے، یا یہ اس کی پرسنالٹی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے اسے مانتے ہیں، لیکن 1996 کی یہ بات ہے کہ امریکہ کے ایک اسکول گوئنگ ٹیچر اپنے بچوں کو ایک موٹیویشنل لیکچر دیتے ہوئے ان سے مختلف بچوں سے ان کے ایم آف لائف پوچھتا ہے۔ تو مختلف بچوں نے کہا، کسی نے ڈاکٹر کہا، کسی نے انجینئر کہا، کسی نے کچھ اور کہا۔ ان میں سے ایک بچہ کھڑا ہو کر پوچھتا ہے کہ سر آپ کا ایم آف لائف کیا ہے، آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ کہ میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا پریزیڈنٹ بنوں گا۔ یہ اسکول گوئنگ ٹیچر ہے، اور یہی انسان اسی انسان کو تاریخ پھر 2 دفعہ امریکہ کا پریزیڈنٹ دیکھتی ہے، اور جس کا نام واجب التکریم ایوان صدارت میں تشریف فرما مہمانان خصوصی، دیگر ذی وقار مہمانان، قابل عزت والدین، قوم و ملت کے شاہین صفت طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج انسٹیٹیوٹ فار انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اپنے 40 روزہ ورکشاپ کے اختتام پر اس کا گرینڈ کنووکیشن کے موقع پر آج یہاں پر آپ سب لوگ جمع ہوئے ہیں، تو میں آپ تمام لوگوں کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے۔ میں بالکل اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے کچھ گزارشات رکھنے کی کوشش کروں گا کہ اس 40 روزہ کارگاہ عمل میں ہم نے قوم و ملت کے نونہالان کو جن 3 بنیادی اصولوں کے ساتھ متعارف کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر وہ 3 اصول ان کے اندر پیوست کرانے کی کوشش کی ہے، تو میں انہی 3 اصولوں پر بات کروں گا۔ سب سے پرائم فوکس جو اس 40 دن کے ورکشاپ میں رہا وہ بچوں کی پرسنالٹی پر تھا، وہ بچوں کی شخصیت سازی پر تھا، ان کی انفرادیت پہ تھا، جو کہ ان کو آنے والی زندگی میں بہت ہی زیادہ ضرورت پڑنے والی چیز ہے۔ کیونکہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں ہم تو اپنے طالب علمی کے دور میں ان چیزوں سے محروم رہے، لیکن وقت کی نزاکت کو جانتے ہوئے ہم نے اس چیز کی شروعات کی کہ ہم قوم و ملت کے ان نونہالان کو اس چیز سے محروم رہنے نہ دیں، اور ان کی شخصیت سازی کے لیے، ان کی اس انڈیویجویلٹی کے لیے ہماری ایک حقیر سی یہ کوشش ہے کہ جس کا ثمر اس وقت آپ کے سامنے انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گا۔ تو پرسنالٹی کا جہاں تک تعلق ہے، اس کا انسان کی شخصیت کے ساتھ تو ضرور تعلق ہوتا ہے، لیکن اس کا صرف یوٹیلیٹیرین پرپس ہوتا ہے۔ انسان کی پرسنالٹی سے مراد اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا پہننا، لیکن یہی کافی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز جس پر ہم نے کام کرنے کی کوشش کی اور الحمدللہ اس میں ہمیں کامیابی بھی ملی، اور وہ بچوں کا بیہیویئر ہے۔ بیہیویئر سے مراد بچوں کا کنڈکٹ ہے، جس کنڈکٹ کو انکلکیٹ کرنے میں کہیں نہ کہیں اس وقت بہت کمی محسوس ہوتی ہے ہمارے اداروں میں۔ ہم نے اس کنڈکٹ کو صحیح کرنے میں بھرپور کوشش کی ہے، اور الحمدللہ جس قسم کا فیڈ بیک ہمیں پیرنٹ سے ملا تو ایک حوصلہ افزائی لگتی ہے کہ نہیں، ہم اپنے بچوں کو صحیح معنوں میں اور صحیح انداز میں تراش رہے ہیں۔ اور جو بیہیویئر ہوتا ہے یہ بچے کا کنڈکٹ اور اس کا
بچے کی جو معاشرتی زندگی ہے کہ معاشرے میں بچہ کس انداز سے گفتگو کرتا ہے، اس کی نشست و برخاست کیسے رہتی ہے، تو اس کا تعلق اس کے بیہیویئر کے ساتھ ہے۔ اور الحمدللہ ہم اپنے ان شاہین صفت نوجوانوں اور اپنے بچوں کے اندر یہ چیز پیدا کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ اور تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز جس پر میں بہت ہی زیادہ ایمفسائز کروں گا وہ بچے کا کیریکٹر ہے۔ آج کے اس دور میں ہم نے سمجھا ہے کہ شاید بچے کا اچھا پہننا، بچے کو اچھا کھانا کھلانا یا انہیں اچھی گاڑی میں چلانا شاید یہ اس کے لیے کافی ہے، یا یہ اس کی پرسنالٹی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے اسے مانتے ہیں، لیکن پرسنالٹی جو ہے یہ پرسونا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے ماسک کرنا، کسی چیز کو چھپا دینا۔ لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے بچوں کی اس پرسنالٹی کو پروان چڑھائیں، لیکن ہمارا جو بنیادی اور اولین مقصد یہ ہے کہ بچوں کی کردار سازی کی جائے، یعنی کہ ان کے کیریکٹر پر کام کیا جائے۔ اور کیریکٹر کا تعلق انسان کی پیورٹی آف انٹینشنز کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کی انٹینشنز کتنی پیور ہے، وہ تنہائی میں کتنے خوبصورت ہیں، وہ تنہائی میں کتنے پاکیزہ ہے۔ انسان کا کیریکٹر کا تعلق اس کی انفرادیت کے ساتھ ہے، انسان کی اس تنہائی کے ساتھ ہے۔ جب انسان کسی مجمع بیٹھا ہو، وہاں پر انسان کے بات کرنے کا سلیقہ، اس کے بات کرنے کا طریقہ، یہ اس کا بیہیویئر تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا کیریکٹر نہیں ہو سکتا۔ کیریکٹر اس کا یہی ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنی تنہائیوں میں کتنا پاکیزہ ہے۔ تو ہم نے کوشش کی کہ بچوں کے اس کیریکٹر پر بھی کام کیا جائے۔ یہ 3 ایسے فیلڈ ہیں جن پر ہم نے کام کیے، اور آخری جو ہم نے سب سے زیادہ جس چیز کا میں پرسنلی بہت قائل ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو بڑے خواب دکھائیں اور ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے انہیں زبردست محنت کے لیے ہم کام کرائیں۔ اور کلاس میں بھی یہ مثال میں نے دی ہے اور اس وقت بھی یہ مثال دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ 1996 کی بات ہے کہ ایک سکول گوئنگ ٹیچر، جس کہ امریکہ کے ایک سکول گوئنگ ٹیچر اپنے بچوں کو ایک موٹیویشنل لیکچر دیتے ہوئے ان سے مختلف بچوں سے ان کے ایم آف لائف پوچھتا ہے۔ تو مختلف بچوں نے کہا، کسی نے ڈاکٹر کہا، کسی نے انجینئر کہا، کسی نے کچھ اور کہا۔ ان میں سے ایک بچہ کھڑا ہو کر پوچھتا ہے کہ سر آپ کا ایم آف لائف کیا ہے، آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ آپ نے تو ہمیں بڑے خواب دیکھنے کے لیے کہا، آپ کا کیا خواب ہے؟ تو یہ انسان کھڑا ہو کر بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہے کہ میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا پریزیڈنٹ بنوں گا۔ یہ اسکول گوئنگ ٹیچر ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں جب انسان کا خواب بڑا ہو وہ اسی لیول کی محنت بھی کرتا ہے۔ اور یہی انسان اسی انسان کو تاریخ پھر 2 دفعہ امریکہ کا پریزیڈنٹ دیکھتی ہے، اور جس کا نام باراک حسین اوباما ہے۔ یہ صرف اس خواب کی میں بات کرتا ہوں۔ اگر یہ استاد اپنے طالب علم کو بڑا خواب دے تو یقیناً انشاءاللہ وہ بڑے خواب کو شرمندہ تعبیر ضرور کریں گے۔